السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بڑھائیں کر سب۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، آج کی نشست میں چند سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دراصل یہ تمام سوالات جو ہوں گے وہ اپنی زندگی کے جائزے پر مشتمل ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں، احتساب کر سکیں، اپنی دینداری پہ نظر ڈال سکیں۔ اس حوالے سے بغیر کسی تمہید کے میں سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کے بعد وہ کون سی کتاب ہے جو قرآن ہی کی طرح لاریب ہے، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں؟ یہ بتا دیتا ہوں، بخاری بھی نہیں ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے، وہ مجموعی حوالے سے، وگرنہ اس کی بعض احادیث پہ تنقیدات بھی موجود ہیں، لیکن قرآن کی طرح جس کے زیر زبر شد مد میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ کتاب ہے۔ اور ایک کتاب نہیں، ہزاروں کتابیں ہیں۔ جتنے انسان ہیں اتنی کتابیں ہیں۔ اب تو آپ سمجھ جائیں، بندے کا اعمال نامہ، بندے کی کتاب، جس میں بندے کا دیکھنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا، دیکھنا، جو کچھ ہے سب اس کے اندر ثبت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی تصنیف کی وجہ بندہ خود ہے، ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے اس کی۔ ہر نیا دن بندے پر آتا ہے، وہ ہر نئے دن نیا ورق الٹتا ہے۔ اسے شعور ہو کہ نہ ہو، کتاب لکھی جا رہی ہے، گویا کہ وہ خود لکھ رہا ہے، لکھ تو اللہ رہا ہے، لیکن اللہ کیا چیز لکھے گا؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔
تو جو اس میں لکھا جا رہا ہے وہ کیا لکھا جا رہا ہے؟ وہی جو میں اور آپ کر رہے ہیں. اور کیا لکھا جا رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہی کی طرح ذرہ ذرہ اس کا محفوظ ہے. لا الہ الا اللہ. میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا مطالعہ کرتے ہوئے، اس میں لکھا تھا یہ جو آپ کتاب ہر روز ورق گردانی کرتے ہیں، نیا دن آتا ہے نیا ورق الٹتے ہیں، تو لکھا ہوا تھا اس میں آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ کتاب بند ہو جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ آنکھ بند ہونے کے بعد بھی یہ کتاب بند نہیں ہوتی. میں نہیں کہتا یار، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، قرآن کہتا ہے. یہ ایسی خطرناک کتاب ہے، یہ ایسی حساس کتاب ہے، آنکھ بند ہونے کے باوجود بھی یہ کتاب بند نہیں ہوتی. آنکھ بند ہونے کے بعد کتاب بند ہو جاتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا، زیادہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو پھر بھی ہے. آنکھ بند ہونے کے باوجود یہ کتاب بند نہیں ہوتی. اور یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ وہ آگے بھیج رہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، صرف جو بھیج رہے اسے نہیں لکھ رہے، وہ جو آگے بھیج رہا ہے اس کے بھیجنے کے بعد جو اثرات پیچھے نسل پر، اخلاق پہ، اولاد پہ، معاشرے پہ، فرد پہ، ریاست پہ، سیاست پہ، معاشرت پہ جہاں جہاں مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہوتا جا رہا ہے. وہ تو مرنے کے بعد بھی جاری ہے. بندہ نیک کام کر کے چلا جاتا ہے، ایک بہت بڑا مدرسہ جامعہ بنا کے چلا جاتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین پڑھائے جاتے ہیں. بہت بڑی مسجد بنا کے چلا جاتا ہے جہاں دن رات شب و روز اللہ کی عبادت ہوتی ہے. وہ بیچارہ تو مر کھپ گیا چلا گیا، لیکن اس کا اعمال نامہ ابھی، اس کی کتاب ابھی بھی کھلی ہوئی ہے. کتنا خوش قسمت ہے. کئی دفعہ ایسی بندہ کہیں جاتا ہے، ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو بندہ کسی کی خوش قسمتی پہ بڑا رشک کرتا. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو. بات کئی دفعہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، خیر بہت بڑی ہوتی، اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ کلمت چوک کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرف سے کلمت چوک کی طرف آتے ہوئے لیفٹ پہ چھوٹی سی مسجد ہے، بہت چھوٹی سی مسجد. پیٹرول پمپ تو شاید ہے کہ نہیں، مجھے یاد نہیں آتا. اچھا پیٹرول پمپ ختم، چھوٹی سی مسجد ہے. اس کا آپ کتبہ بھی دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے یہ اس وقت کی بنی ہوئی جب وہ کوئی گاؤں ٹائپ کی جگہ تھی، گاؤں تھا. وہ بندہ چلا گیا جس نے زمین دی ہے، لیکن اس کی کتاب کھلی ہوئی ہے. کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ. بندہ تو دنیا سے چلا گیا، بہت پرانی مسجد ہے، لیکن اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے. کتنی خوش قسمتی کی بات. اور بندے کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے جب بندہ کسی سینما ہال کو دیکھتا ہے. بسا اوقات بعض سینماز کے متعلق پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک کون تھا، اب کون ہے، پتہ ہوتا ہے نا. خصوصاً میں گڑی شو کی طرف جاتا ہوں تو ایک سینما پہ میری نظر پڑتی، کیونکہ اس کے مالک کو میں براہ راست جانتا تھا. اللہ اس کے مراحل آسان فرمائے. اپنے والد صاحب کے والد سے میں ان کو براہ راست جانتا تھا. دھڑکا لگتا بندے کو. بندہ چلا گیا سینما ہال سے، قومیں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، آمدن جاری ہے، بد اخلاقی بھی جاری ہے، بد کرداری بھی جاری ہے، نسل نو کی تباہی بھی جاری ہے، وراثت بھی جاری ہے. کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے. چھوٹی بدقسمتی ہے. تو آج چند سوالات حضرات محترم اسی لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. یہ مال متاع یہ سب یہاں رہ جائے گا.
زیادہ سے زیادہ اولاد کو کب، آج کل تو اولاد کو بھی پتہ نہیں ہوتا. پاکستان کے ایک وزیر اعظم تو ایسے بھی گزرے ہیں جن کی ماں کی قبر تلاش کرنی پڑی، شاید کوئی بھی قبر کو ماں کی قبر بنا کے ان کو لایا گیا کہ یہ آپ کی ماں کی قبر ہے. اسی طرح میں نے بھی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ ایک بندہ باہر سے آیا، پتہ نہیں ڈاکٹر تھا کون تھا، اس کو اپنی ماں کی تلاش تھی کہ اتنا عرصہ پہلے میں باہر چلا گیا تھا، میری ماں فلاں محلے کے فلاں گلی کے فلاں مکان میں رہتی تھی، اب وہ وہاں سے جا چکے ہیں، میری ماں، وہ اپنی ماں تلاش کر رہا ہے. اب یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں انہونی رہی نہیں ہیں، روٹین بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. کتنا خطرناک کام ہے یہ. یہ وہ کتاب ہے جو آنکھ بند ہوتے ہی بند نہیں ہوگی، کھلی رہے گی. اب میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے اس کی کتاب کھلی کس شکل میں رہنی چاہیے. بس زیادہ سے زیادہ اولاد میری اور آپ کی قبر کو یاد رکھے گی. میں پچھلی دفعہ گلگت گیا تو مجھے اپنے دادا جان کی قبر تلاش کرنی پڑی، کیونکہ کچھ اور قبریں بھی بن گئی، خیر وہ ہمارا اپنا احاطہ ہے اس میں، لیکن مجھے تلاش کرنی پڑی. مجھے وہ صحیح پتہ ادھر ادھر نہیں چل رہا تھا، اس احاطے میں کوئی اور قبر نہیں آتی، لیکن ایک نئی قبر بغیر اجازت کے بن چکی تھی اور میں تلاش کر رہا تھا، آگے پیچھے ہوئی تھی کیونکہ کتبے پہ نام نہیں تھا. اولاد زیادہ سے زیادہ قبر کو یاد رکھتی ہے، اس کے بعد تو اولاد کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ یاد رکھنا بھی چاہے تو یاد نہیں رہتی. اس لیے جو کرنا اس زندگی میں کر کے چلے جائیں. اللہ نے ابھی موقع دیا ہوا ہے، یہ موقع بعد میں نہیں ملے گا. وہاں پھر انتظار ہوگا، کوئی ایصال ثواب کرے، کوئی صدقہ جاریہ ہو، میرا بیٹا کوئی قل ہو اللہ تو پڑھ لے، کوئی نیک کام تو کر لے، کوئی 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے لیے دعا تو کرے. تو اس انتظار کو ختم کرنے کے لیے یہاں کام کر کے چلے جائیں تاکہ وہاں چیز جاری رہے. اور اگر خدا نخواستہ جو جاری چیز ہے وہ گناہ ہو تو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو آگ کا مزہ. اب اس میں صرف عذاب ہی کا اضافہ ہوگا، کوئی اور اضافہ نہیں ہوگا. اور جبکہ جنت والوں کو اللہ کہیں گے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس جنت میں جو چاہو وہ ہے تمہارے لیے. کتنا چاہیں گے؟ اللہ کہتے ہیں آگے ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اس لیے اس دنیا میں اپنی فکر کریں. لا الہ الا اللہ، یہی اسی کتاب کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں جا کے پڑھیے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کا نصیب لٹکا کے رکھ دیا ہے. اس کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے ہار کی طرح. وہ نصیب کہیں باہر تلاش نہ کرے، اپنا نصیب اپنے اندر تلاش کرے. ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، طائرہ قسمت کو کہتے ہیں، عمل کو بھی کہتے ہیں. وہی عمل قسمت ہے، وہی عمل بدقسمتی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن ہم کتاب، کون سی کتاب؟ اسی کی اپنی کتاب، اسی سے متعلقہ کتاب نکال لائیں گے سامنے اس کے. یلقاہ منشورا، وہ کھلی ہوئی کتاب دیکھے گا اپنا اعمال نامہ. اقرأ کتابک، پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب. یہاں کہا کہ اپنی کتاب، یہ تیری تصنیف شدہ ہے بھائی، ہم نے تو صرف ریکارڈ رکھا ہے، لیکن یہ ساری تصنیف تیری اپنی ہے، قرآن کی طرح محفوظ. یعنی ہر انسان کی اس کی اپنی تصنیف قرآن کی طرح محفوظ ہے. یہاں کتابک کہا جا رہا ہے، اللہ کہ یہ نہیں کہتے ہماری کتاب ہے، کہا اپنی کتاب پڑھ، یہ تیری تصنیف ہے، یہ تیری لکھی ہوئی ہے. اقرأ کتابک، یہ تیری لکھی ہوئی ہے، جو تو نے کیا وہی لکھا ہوا. ہم نے تو صرف ریکارڈ رکھا اپنے پاس. کیا دھرا تیرا ہے، اچھا برا تیرا ہے، بدبختی خوشبختی تیری ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنے حساب لینے کے لیے کافی ہے.
لیکن اللہ نے بڑا رحم کیا ہوا ہے، بہت رحم کیا. اللہ سے بڑھ کر رازدار دنیا میں نہیں، کائنات میں نہیں. جب بندہ خلوص دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال نامے سے اس کو ایسے مٹا دیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. شیطان نہیں چاہتا ریکارڈنگ ہو. ہاتھوں میں بھی تو شیطان آ جاتا ہے نا جی. نذیر صاحب کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ اوکے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیری اپنی جان اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. وہ کتاب کھلے گی، وہی کتاب اس کی بدقسمتی اور بدبختی کا فیصلہ کرے گی. یومئذ تعرضون، وہ کیا دن ہوگا جب تم سب اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے. لا تخفى منکم خافیہ، تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ہر ایک کو کہتا پھرے گا، ارے لو دیکھ لو میرا اعمال نامہ. جیسے رزلٹ آتا ہے ٹین ایجرز کا، میٹرک والوں کا، انٹر والوں کا، کس طرح اپنا اعمال نامہ دکھاتے پھرتے ہیں. ہوتے نا ہر قسم کی کلاس فیل ہوتے ہیں. میرے ایک جماعتی تھے مدرسے میں پڑھنے والے، تو اس نے میرے بارے میں تبصرہ کیا، جی یہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ اس لیے آتا ہے کہ بڑے استاد کا بیٹا ہے، محتمم کا بیٹا ہے، تو استاد رعایت کر کے اس کو نمبر دیتے ہیں. وہ بات پوچھتی تو ہم بھی تو جوشیلے ہوتے تھے نا، مطلب نوجوانی ہوتی. میں نے تو اللہ کا شکر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن مجھے اطلاع مل گئی وہ ایک بندہ ہے، اور وہ بھی چونکہ میرا مد مقابل تھا، تو مد مقابل تو پھر ہوتا ہی ہے. وہ میں نے ذہن میں بٹھا لی، میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو جو ہمارے اسلامی بورڈ وفاق کے پیپر ہوئے تو اس میں بھی اپنے مدرسے میں سب سے ٹاپ پہ میں ہی تھا. تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا. آج والی طبیعت ہوتی تو میں برداشت کرتا. میں نے وہ اعمال نامہ لیا، جا کے پھر میں نے دکھایا بات ساتھیوں کو. میں کہا یہ میرے ابا جان نے چیک نہیں کیا، یہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ نے چیک نہیں کیے، یہ تو وہاں چیک ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں یہ بندہ کون ہے. تو اس میں تھا. تو بندے کے اعمال نامہ ہاتھ میں آ جائے تو پھر بندہ سینہ چوڑا کرتا. ہاں جی، لا الہ الا اللہ. وہ پھر بندہ کہے گا ارے لو دیکھو میرا اعمال نامہ، ہاں وہ اقرؤوا کتابیہ، ارے اتنا اچھا اعمال نامہ آخر میرا بنا تو کیسے بنا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے کامل یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے پالا پڑے گا، اس لیے میں نے تیاری کی تھی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور بہترین من پسند دل پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، جنت کے بالا خانوں میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے پڑے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے کھاؤ پیو مزے کرو. تم نے جو دنیا کی زندگی میں تم نے جو اپنے خواہشات پر پاؤں رکھا تھا، دبا کے رکھے تھے اپنے خواہشات، میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی، آج اس کے بدلے میں یہ سب کچھ تمہارا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ ہے اب اعمال نامے کا دوسرا رخ. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش یہ اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش جو مجھ پر دنیا میں موت آئی تھی وہ آخری فیصلہ کن موت ہوتی، میں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا. ما اغنا عنی مالیہ، آئے کم بختی، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا.
ہلک عنی سلطانیہ، میری چرب زبانی میرے کام نہیں آ رہی، میرے اقتدار میرا کام نہیں آیا، دنیا کا اقتدار یہاں نہیں، دنیا کی چرب زبانی یہاں نہیں۔ ہم کتنے خوش ہوتے ہیں چرب زبانی سے مقدمہ جیت کے، اگلے کو پتا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں دوسرا فریق مخالف حق پر ہے، اس کو دبا کے لیٹ کر کے نہ کے خدا کی قسم ہر وکیل سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے وہ کتنا دغا کرتا ہے۔ 100 میں سے 99 کرتے ہیں، 100 میں سے 99 ان کو پتا ہے ان کا فریق مخالف حق پر ہے، اس کا طریقہ ایجاد یہ کیا ہوتا کہ وہ تاریخ پہ ہی نہیں آتا، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، جب جا کے کچھ نہیں ہوتا تو پھر جھوٹا مقدمہ آ کے لڑتا ہے۔ اللہ نہیں پوچھے گا، اور آپ کی یہ چرب زبانی نہیں چلے گی، نہ یہ میری چرب زبانی چلے گی۔ اللہ میں تو وکیل تھا، میں جج تو نہیں تھا کہ میں فیصلہ کروں، میں تو وکیل تھا، وکیل کا کام مقدمہ لینا ہوتا۔ غلط بات ہے، سرکار نے آپ کو جج نہیں بنایا، اللہ ذوالجلال کی قسم اللہ نے آپ کو وکیل سے پہلے جج بنایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چرب زبانی اللہ کے ہاں نہیں چلتی؟ اللہ نے آپ وکیل بنے ہی نہیں تھے، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو جج بنایا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میرے بندو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ پہلے آپ فیصلہ کریں گے یہ نیکی ہے یہ تقوی ہے، پھر تعاون کریں گے، تو جج ہوئے نا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ آپ فیصلہ کریں گے یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، فیس میں لے رہا ہوں لیکن میں دوسرے فریق مخالف جو حق پہ ہے اس کا بیڑا غرق کر رہا ہوں۔ آپ پیچھے ہٹیں، مجھے ایمانداری سے بتائیں، ایک قاتل قتل کرتا ہے اور اس کو پتہ چلے کہ کوئی دنیا میں ایسا وکیل نہیں جو میرا کیس لے، وہ قتل کرے گا؟ ایمانداری سے بتائیں۔ کچھ تعلق میرا بھی کالے کوٹ سے، الحمدللہ 6-7 سال لا پڑھاتا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ غیر ہیں تو میں آپ پہ بات کر رہا ہوں، آپ میرے اپنے ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ سوچ سمجھ کے میں پریکٹس میں نہیں آیا الحمدللہ، سوچ سمجھ کے شعوری طور پر میں نے پریکٹس میں قدم نہیں رکھا، ورنہ مواقع ہمارے پاس کم نہیں تھے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ پھر ہمارا نظام ایسا ہے جب مرضی یہ چھوٹی عدالتوں کے جج چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، پوچھنے والا ان کو کوئی نہیں ہوتا، کیس قریب پہنچ رہا ہوتا ہے ٹرانسفر ہی ہو رہی ہوتی ہے، پھر نیا آتا ہے وہ 2-3 تاریخیں اسی لیے ابھی اس نے کیس پڑھا ہی نہیں ہے، پھر چھٹی لینے کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے وکلاء اختیار کرتے ہیں، ان کو پتا ہے جو میرا کیا کہتے ہیں جو میرا موکل ہے وہ تو حق پہ نہیں ہے، اس سے میں نے فیس لی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بس میں ڈیلے کرتا جاؤں۔ وہ صرف ہم نے پڑھائی کے لیے رکھا ہوا ہے، انصاف میں تاخیر انصاف کی موت ہے، یہ صرف ہم نے پڑھائی کے لیے رکھا ہوا ہے، ڈائلاگ، جملے بازی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا کیا حشر نشر ہے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا؟ خدا کی قسم یہ امت غرق ہو رہی ہے صرف عدل و انصاف کی وجہ سے، بس اور کسی وجہ سے نہیں۔ حد ہو گئی خدا کی قسم۔ خود جب میں پڑھ رہا تھا، قانون کا طالب علم تھا، تو وہاں استاد میرے جو ٹیچر تھے ان سے میری ڈیبیٹ ہو گئی ہے۔ الحمدللہ میں نے ہمیشہ اساتذہ کا ادب رکھا، لیکن جہاں ڈیبیٹ کا موقع ہو ادب رکھ کے ان سے ڈیبیٹ ضرور کی ہے۔ جب یہی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی کہا، میں نے کہا آپ غلط کیس لے کیوں؟ میں کہا ایک قاتل کو پتا چلے کہ وکیل میرا کیس نہیں لے گا، وہ قتل کیوں کرے گا؟ اس نے کہا میں وکیل ہوں، میں جج نہیں ہوں۔ میں نے کہا نہ، سرکار نے آپ کو جج نہیں بنایا سر، اللہ نے آپ کو جج بنایا ہے۔ آپ کے پاس کیس آتا ہے پہلے میرٹ پہ رکھیں اس کو۔ آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کیس لڑیں؟ ہاں ضمیر اجازت دیتا ہے تو شریعت بھی پھر آپ کو اجازت دیتی ہے، لڑیں۔ لیکن کیس لڑتے ہوئے ایک مرحلے پہ جا کے آپ کے سامنے سچ بے نقاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کیسز ہوتے پتہ نہیں چلتا۔ اول آپ سمجھتے ہیں میرا فریق میرا موکل حق پہ ہے، لیکن کیس کے درمیان میں جا کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا موکل تو ناحق ہے، اس نے تو مجھ سے یہ باتیں چھپائی تھیں، اب تو یہ کھل کے سامنے آ گیا، میرا موکل تو قاتل ہے، مجرم ہے، ڈکیت ہے، چور ہے، کرپٹ ہے۔
بس وہاں تک آپ کی فیس جائز ہے، کیونکہ آپ نے وہاں تک جو فیس لی اس کو حق سمجھ کے لی تھی، یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے حق سمجھ کے لی تھی، فائل پڑھ کے سوچ سمجھ کے لی تھی، اس سوچ سمجھ میں آپ سے غلطی ہو گئی یا آپ کو پتہ نہیں چلا، بس وہاں تک آپ کی فیس جائز ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، اس سے جو آگے کی فیس ہے وہ پیشاب سے زیادہ حرام ہے، پخانے سے زیادہ ناپاک ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کی کمائی میں حلال کا عنصر کتنا ہے، حرام کا عنصر کتنا ہے، پھر کہتے ہیں تبدیلی آئے گی۔ یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، پوری زندگی آپ کیس لڑتے ہیں، یہ کتنا خطرناک کام ہے۔ پوری زندگی عالم منبر پہ بیان کرتا ہے، کتنا خطرناک کام ہے۔ خدا نہ خواستہ یہاں سے کسی نے اگر مجھ سے گمراہی لے لی تو میرے ایک کتاب کی جگہ تو 1000 کتابیں تیار ہو گئی، اور آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، محض پیسے لے کر اپنے موکل کی حمایت کی، اندھی حمایت، تو کتاب کھلی ہوئی ہے۔ آج تو لوگ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے خود آگے بڑھ کر قتل کر رہے ہیں۔ عورت کو نہیں دیکھا، قاتل کو پھڑکا کے رکھ دیا اس نے، اب عورت قاتل کو نہ پھڑکائے تو کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ کہیں گے بس آج تو خود کافی ہے۔ ہلک ما اغنا عنی مالیہ، آئے میرا مال میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری چرب زبانی آج میرے کام نہیں آئی، میری تو چرب زبانی ختم ہو گئی، میرا اقتدار میرا کام نہیں آیا۔ خذوہ، پھر کہا جائے گا اللہ کہتے ہیں پکڑ لو اس کو، فغلوہ، توق پہنا دو اسے، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو، 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظیم پر اس کا ایمان نہیں تھا، ایمان ہوتا تو یہ کرتوت ہوتے اس کے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں پر کو کھانے پر کسی کو ابھارتا بھی نہیں تھا، خود دینا تو درکنار۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اس کو کوئی کھانے کو نہیں ملے گا البتہ جہنمیوں کا خون، جہنمیوں کی پیپ، جہنمیوں کے جسم سے رستا ہوا لہو اس کو ملے گا پینے کو۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ پینا انہی کو ملے گا جو خطاکار ہے۔ آسان ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، ہم ہر ایک لوگوں کے گروہ کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ لوگوں نے یہاں امام سے مراد ماں لے لی، کہتے جی قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، بڑی عجیب بات ہے بھائی یہاں امام کا لفظ ہے، ماں کے نام سے قیامت میں نہیں پکارا جائے گا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ امام سے مراد کیا ہے؟ 3 قول ہیں، مشہور 3 قول ہیں۔ امام ہر انسان کے گروہ کے، اس کو پیغمبر کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ ایک، ہر انسان کے گروہ کو اس کی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا، اے اہل قرآن ادھر ہو جاؤ، اہل انجیل ادھر ہو جاؤ، اہل تورات ادھر ہو جاؤ، اہل زبور ادھر ہو جاؤ۔ اور تیسرا مشہور قول جس کو امام ابن کثیر نے بھی ترجیح دی، امام شوکانی نے بھی اس کو پریورٹی دی ہے، کہ امام سے مراد اس کے اپنے اعمال ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، بندوں کو بلایا جائے گا اعمال ناموں کے ساتھ، آ جاؤ شاباش، کتاب لے کر آؤ جو تم نے دنیا میں تصنیف کی تھی، آ جاؤ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ لا الہ الا اللہ۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہے گا وہاں بھی اندھا ہو جائے گا۔ آسان ہے۔ جس کی بصیرت کی آنکھیں یہاں کام نہیں کریں گی، اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر دیں گے وہاں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات میں نے آپ کو ایک سوال کیا تھا، وہ کون سی کتاب ہے جو قرآن کے علاوہ ہے لیکن قرآن کی طرح شک و شبہ سے بالا تر ہے؟ وہ بخاری بھی نہیں، وہ میرا اور آپ کا اعمال نامہ ہے۔ وہ مسلم بھی نہیں، وہ میرا اور آپ کا اعمال نامہ ہے۔ وہ ترمذی بھی نہیں ہے، وہ سنن ابن ماجہ بھی نہیں ہے۔
صحیح ہے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں بھی نہیں ہیں، وہ قرآن کی طرح میرا اور آپ کا اعمال نامہ ہے، جس کی زیر زبر شد مت میں کوئی اونچ نیچ، کوئی ہیر پھیر نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وقت مختصر ہے، میں چونکہ کچھ اور سوالات بھی میں نے کرنے تو اس لیے میں آگے چلتا ہوں۔ اگلا سوال، دنیا میں وہ کون سی امت ہے جو عبرتناک پستی میں گرنے کے باوجود سب سے زیادہ عبادت گزار ہے؟ اب میں چونکہ وقت کم ہے تو اس کو میں مختصری کرتے ہوئے آگے جاؤں گا۔ دنیا میں وہ کون سی امت ہے جو عبرتناک پستی میں گرنے کے باوجود سب سے زیادہ عبادت کرتی ہے؟ جی کون ہے؟ مسلمان ہے نا۔ مسلمانوں سے زیادہ عبادت گزار دنیا میں کوئی ہے قوم؟ اتنی عبرتناک پستی میں گرنے کے باوجود بھی اس وقت بھی پوری دنیا میں، سمجھ آئی بات کی؟ کرسٹل کلیئر بات ہے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار کون سی قوم ہے؟ آج بھی امت محمدیہ۔ لیکن پھر سوال پہ سوال قائم ہوتا ہے، اتنی عبرتناک پستی میں گرنے کے باوجود سب سے عبادت گزار قوم مسلمان ہے۔ دنیا کی وہ کون سی قوم ہے جو عبادت گزار ہونے کے باوجود دنیا کی صفوں میں سب سے آخر میں ہے؟ کون ہے جی؟ دیکھو، یعنی اتنی عبادت گزار، سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، اس کے باوجود دنیا کی صفوں میں سب سے پستی پہ کون ہے؟ مسلمان۔ اب تیسرا، اس سے ہی جڑتا ہوا تیسرا سوال ہے، کیونکہ تین سوال یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عبادت گزار ہونے کے باوجود پستی میں جو قوم ہے امت محمدی، وہ کیوں ہے؟ یہ ہے اصل بات، وہ کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ سوال ہے، وہ کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ، سمجھ آئی؟ یعنی سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، پستی میں ہے، کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں حضرات محترم، ہم نے اسلام کو اپنی مرضی کا دین سمجھ لیا ہے۔ اسلام کے تقاضے کچھ اور ہیں، سمجھ آئی؟ اسلام کا اولین تقاضا دعوت دین ہے، صلاح اور اصلاح، اپنی اصلاح کرنا اور گرد و پیش کی بھی، یہ دو جز ہیں، صلاح اور اصلاح۔ فوکس قرآن فرد کی تربیت کو کرتا ہے، فرد کی تربیت کے بعد معاشرے کی تربیت کو کرتا ہے، اور معاشرے کی تربیت بھی دراصل فرد کے لیے کرتا ہے۔ یہ نظام صحیح ہو جائے، یہ معاشرہ صحیح ہو جائے، یہ ضلع صحیح ہو جائے، یہ ڈسٹرکٹ صحیح ہو جائے، یہ صوبہ صحیح ہو جائے، یہ ملک صحیح ہو جائے، کس کے لیے؟ فرد کے لیے، کہ فرد کو یہ ساری سہولتیں ملیں۔ یہ فرد پر میں پہلے بات بہت ڈیٹیل سے کر چکا ہوں، لیکن چونکہ سوال جواب کا موقع ہے اور آخری 5-10 منٹ 10-15 منٹ رہتے ہیں، اس لیے میں اختصار کے ساتھ اس پہ بات کروں گا۔ عروج اس طرح نہیں آتا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق مسجد میں تشریف لائیں، حاضر نہ ہوں، بلکہ تشریف لائیں اور اپنی مرضی کی عبادت کریں اور باہر چلے جائیں، باہر جانے کے بعد وہ کریں جس پہ شیطان بھی شرما جائے۔ اس طرح عروج نہیں ملتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ معاشرے میں جب تک معاشرے کی اکثریت اس معاشرے میں برائی کو دباتی نہیں ہے، اس وقت تک وہ پستی سے باہر نکل نہیں سکتی۔ آج یہاں کی وہ اکثریت جو نمازی ہے، وہ معاشرے میں برائی کو دبانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بے نمازیوں کی بات ہی نہیں کر رہا، ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے جو مسجد میں آتے ہی نہیں، عمر بھر گزر جاتی ہے لیکن کبھی مسجد کا رخ، بلکہ ایسی بہت بڑی تعداد ہے جن کو نماز تک کا پتہ نہیں، نماز کسے کہتے ہیں، پڑھنا کیا ہے، نہیں، بہت بڑی تعداد، چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی سوال یہی کہ عبادات گزار ہونے کے باوجود ہم پستی میں ہیں۔ جب تک عبادت گزار قوم بھی اٹھنے والی برائی کا سر کچلتی نہیں ہے، وہ خود پستی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ خدائی قانون ہے۔
معاشرہ 100% نمازی بن جائے، تہجد گزار بن جائے، فجر کی نماز با جماعت پڑھے، لیکن وہ معاشرہ اپنے معاشرے کے اندر اٹھنے والی برائیوں کو دباتا نہیں، تو خدا کی قسم اللہ اس کی گردن پکڑے گا۔ اللہ کو اس کے نماز روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ نے آسان سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جبریل امین سے کہا، جاؤ جبریل فلاں بستی کو جا کے الٹا دو۔ جبریل امین نے کہا یا اللہ بالکل ٹھیک، یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپک میں بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کی، کہا اس بستی کو اس پر بھی الٹا دو کہ میری اس بستی پہ میری نافرمانی ہوتی رہی لیکن میرے اس بندے کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہیں آئی۔ آپ نے آسان سمجھا؟ سمجھتے ہیں 5 وقت نماز پڑھ لی اللہ پہ احسان کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاشرہ 100% تہجد گزار بن جائے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، باجماعت نماز پڑھے، روزے رکھے، حاجی نمازی بن جائے، لیکن وہ معاشرہ اپنے معاشرے کے اندر اٹھنے والی بدکاریوں کو، زناکاریوں کو، بے حیائی کو، ویلنٹائن ڈیز کو اور ماں بہنوں کے جو اخلاق کے جنازے نہیں کر رہے ہیں ان کو روکتا نہیں ہے، تو وہ معاشرہ اللہ کے ہاں بدترین معاشرہ کہلاتا ہے۔ اس کے عروج پہ آنے کے، اس کے زوال کے دن ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ واپس آ جائے۔ آسان سمجھے؟ مسجدیں بھر جائیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوتا اس طرح۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اسلام کے دعوت کے 2 بڑے تقاضے ہیں۔ نہ صرف امر بالمعروف سے کام بنتا ہے، نہ صرف نہی عن المنکر سے کام بنتا ہے، کام دونوں سے بنتا ہے۔ امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی، دونوں ضروری ہیں، دونوں چکی کے 2 پارٹ ہیں، دونوں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، دونوں ہوں گے۔ آپ کو معاشرے کے زانیوں سے نفرت کرنی ہوگی، بدکاروں سے نفرت کرنی ہوگی، گیئزم پھیلانے والوں کو پیشاب کی طرح ناپاک آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ہم نے محبت 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 کے نعرے لگا کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ محبت اپنی جگہ ہے، نفرت اپنی جگہ ہے۔ برے سے برائی کی حد تک نفرت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ موقع نہیں، اب وقت کم ہے، انشاءاللہ میں اس پہ آگے بات کروں گا۔ الولاء والبراء پہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، حدیث ہے، قرآن کی آیات اس پر شاہد عدل ہیں۔ انشاءاللہ میں اس موضوع پر بھی پوری ایک نشست مستقل اسی کے لیے رکھوں گا۔ ہمارے عوام تو چھوڑے، بڑے بڑے علماء کو یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، نہ جی نہ، نفرت کسی سے نہ کریں۔ کیوں نہ کریں بھائی؟ نفرت کسی سے نہیں ہے تو آپ قاتل کو پھانسی کی سزا کیوں دیتے ہیں؟ آپ چور کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ آپ ڈکیت کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ اسلام میں تو جلاوطنی تک کی سزائیں ہیں، سنسار تک کی سزائیں ہیں، کوڑوں کی سزائیں کیوں ہیں؟ محبت کرتے ہوئے، آئی لو یو کہتے ہوئے۔ برائی اگر بری چیز ہے تو وہ برائی جس جسم میں آئی ہے اس برائی کی حد تک وہ بھی برا ہے۔ ہاں ہمدردی ضرور ہوگی، محبت اور چیز ہے، ہمدردی اور چیز ہے۔ قاتل کو آپ کیا کہتے ہیں؟ قاتل سے آپ نفرت نہیں کریں گے۔ ایک دہشت گرد ہے، اس نے ناملی بم دھماکے میں 500,000 بندوں کو اڑا کے رکھ دیا، آپ کو کلبوشن سے محبت ہے کہ نفرت ہے؟ تو پھر غلط بات نہ کیا کریں۔ محبت اپنی جگہ ہے، نفرت کا موقع محل اپنی جگہ ہے۔ پھر آپ سوال کریں گے ہم تبلیغ کیسے کریں؟ تبلیغ اسی طرح کریں جس طرح نبیوں نے نفرت رکھتے ہوئے کی، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ باقاعدہ بات ہے، اللہ کے لیے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں نا، اس کی ہدایت کے متعلق آپ کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جس قوم نے ان کو آگ میں ڈالا، اسی قوم کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے تمہارے درمیان عداوت، بغض، دشمنی آ چکی ہے۔ اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، البتہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، میری دعوت پہ لبیک کہہ دو تو یہ ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے اپنی طرف سے ایک لاجیکل کویسچن کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، نہیں جی پھر تبلیغ کیسے کریں گے؟ ہوتی ہے تبلیغ۔
آپ کے بیڈ روم کے اندر اگر انسانی گندگی پڑی ہو، انسانی گندگی اس لیے کہ جانور کی گندگی اتنی غلیظ نہیں ہوتی جتنی انسان کی گندگی غلیظ ہوتی ہے. یہ قربانی کے بکرے تو ڈرائنگ روم میں بھی آ کر اپنی میگنیاں چھوڑ جاتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ میگنی چھوڑ دے، انسان کی گندگی زیادہ غلیظ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے بیڈ روم میں انسانی غلیظ گندگی پڑی ہوئی ہے تو آپ کو نفرت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، گھن نہیں آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس نفرت اور گھن کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ اس کو پڑا رہنے دیں، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صاف کر دیں. بالکل ایک برائی برے انسان کے اندر پنپ چکی ہے، اس کی حد تک اس سے نفرت ہے. اب اس نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس برائی کو آپ اس کے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس میں اچھے خاصے اہل علم بھی پھنسے ہوتے ہیں. پھنسے نہیں ہوتے، خود سے پھنسے ہوتے ہیں، کیونکہ بڑا آسان کام ہوتا ہے محبت 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 کے نعرے لگانا. معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. محبت محبت کر کے ہر ایک کو، کافروں کو بھی، زندیقوں کو بھی، مرتدوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی مکس کر کے کیا کہتے ہیں کھچڑی تیار کرنا، اللہ نے کوئی اچار پڑنا ہے جنت کا، یہ کہنا بڑا آسان کام ہے. اچار اللہ نہیں ڈالتا، آپ نے اچار ڈال دیا ہے. آپ نے کافروں، زندیقوں اور مرتدوں کو اکٹھا کر دیا ہے. انبیاء کا مقصد ہی کفر اور اسلام کے اندر حد فاصل قائم کرنا ہے. آسمانی کتابوں کا مقصد ہی کفر اور نفاق اور سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں اچار پاؤنا، اچار آپ ڈالتے، اللہ نہیں ڈالتا اس طرح. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم 100% آپ نمازی ہو جائیں، معاشرے کے اندر اٹھنے والی برائی کو اگر وہ معاشرہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس معاشرے کو پستی میں ڈال دیتا ہے، چاہے وہ معاشرہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو. یہ وہ اسلام کی اصل چیز جس سے ہم شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر بے خبر ہیں. ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، کیوں؟ ادھر قربانی دینی پڑتی ہے. یہ خاموش اکثریت گناہوں کی ذمہ دار ہے. یہ والدین اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی ذمہ دار ہیں. یہ اساتذہ اپنے شاگردوں کی تربیت نہ کرنے کی ذمہ دار ہیں. یہ ہماری درسگاہیں قوم کی نسلوں کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہیں. انہوں نے کھانے پینے کی ایک فوج تیار کر رکھی. بس ان درسگاہوں کی ساری محنت دماغ کے اوپر ہے کہ دماغ میں چند معلومات پرانی نئی ٹھونس دی جائیں تاکہ وہ اپنے معدے کے پلاٹ کو یونیورسٹی سے باہر جا کے بھر سکیں. لیکن دل کے اوپر محنت ان درسگاہوں نے چھوڑ دی ہے. یہ ذمہ دار ہیں. آج ہماری درسگاہوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا. 7-8 سال تو میں اس تعلیمی نظام کو خود قریب سے دیکھ چکا ہوں. پڑھاتے ہوئے پڑھتے ہوئے تو زندگی گزر گئی. اس مخلوط معاشرے میں بھی پڑھا ہے اور ایک اچھے معاشرے میں بھی پڑھا ہے. گاٹ گاٹ کا پانی پیا الحمدللہ. اس لیے بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں. اللہ کا بہت احسان ہے. اگر مدرسے کی چٹائیوں پہ پڑھا ہے تو یونیورسٹیوں کی کرسیوں پر بیٹھ کے اس کے نظام، شیطانی نظام کو اندر سے بھی دیکھا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج ہم سب مل کے اس معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. بڑا چھوٹے کو تباہ کر رہا ہے، چھوٹا بڑے کو تباہ کر رہا ہے. والدین اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں، اساتذہ اپنے شاگردوں کو تباہ کر رہے ہیں، درسگاہ اپنے طلبہ کو تباہ کر رہا ہے، مولوی اپنے مقتدیوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، وکیل اپنے موکلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. جب تک یہ شعبے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، مولوی کے سامنے قرآن کا ترجمہ پڑھو تو وہ فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے. وہی تو گمراہ ہوتے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے تو. اور مولوی صاحب کہانیاں سنیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں آپ ہم سنیں. وہ مولوی کہلانے کے قابل ہی نہیں جو آپ کو قرآن کے ترجمے سے روکتا. وہ کو کہتا ہے بس میری کہانیاں سنو تاکہ میرا معیشت کا پہیہ چلتا رہے. ہم سمجھتے ہیں تبدیلی آئے گی. ایسا نہیں ہوتا حضرات محترم. ہم سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے تبدیلی آئے گی. نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں امر بالمعروف اتنی زور سے کریں گے، نہیں، انل منکر کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرامہ ہے.
اگر ایسا ہوتا تو انبیاء نہیں انل منکر نہ کرتے، امر بالمعروف پہ اتنا زور لگاتے کہ منکر خود بخود ختم ہو جاتا، نہیں انل منکر کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دعوت دین کے دو تقاضے ہیں، امر بالمعروف الگ ہے، نہیں انل منکر الگ ہے۔ ببانگ دول آپ کو برائی پر تلوار چلانی پڑے گی، اس کا کلا کمک کرنا پڑے گا، ان جراثیموں کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا۔ ویلنٹائن ڈے آج ہے، شکر ہے کچھ کم لگ رہا ہے یا میں نے کم دیکھا ہے، کم ہے، شکر کریں، اپنے اس کیا کہتے ہیں بے حیا ہونے والی نسل کو روک کے رکھیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر چلے جائیں، قوم کی مائیں بہنیں ایسے کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنے ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کچھ عرصے بعد، 10 دن بعد، ہفتے بعد کوئی ادھر سے اپنی ننگی تصاویر لگا دیتی ہے، کوئی ادھر سے کوئی اپنی ننگی تصاویر لگا دیتی ہیں، پھر آگے سے وہ معذرت کرنی شروع کر دیتی ہیں کہ جی لیک ہو گیا، فلاں نے لیک کی، فلاں نے لیک کی۔ خدا کی قسم یہ پری پلانڈ ایجنڈا ہے اس معاشرے کو بے حیا کرنے کا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے امتیوں یاد رکھنا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے پھر تم جو کچھ کرنا تو کر لو، کیونکہ قصہ ہی پھر ختم ہو گیا۔ آج ہمارے گھروں میں حیا کی موت واقع ہو رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک صاحب نے میرے سامنے کہا، وہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں، اچھی خاصی موٹی اسامی، ٹھیک ٹھاک دولت مند اسامی، اس نے پوش ایریا میں میرا بیان سننے کے بعد کہا کہ حضرت میں نے بیٹیوں سے بولنا چھوڑ دیا ہے کہ وہ ایسا لباس پہن کے آتی ہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا، میں انہیں منع کرتا ہوں، میری بات مانتی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، بولنا چھوڑے نہ محنت کریں، بولنا مت چھوڑیں، محنت کریں۔ یہ شاید میں نے ضرور کہا ہوگا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ والدین عاجز ہو چکے ہیں اپنی اولاد کے لباس کے سامنے، باقی اور تو چھوڑے، یہ شیطان ان کے ہاتھ میں ہے، ٹچ موبائل، رات کو جو مرضی کرے۔ کیوں ایک نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہونا چاہیے؟ شاید آپ کو میری باتیں عجیب سی لگیں، لیکن یہ باتیں بادام کھانے سے سمجھ نہیں آتی، ٹھوکر کھانے سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ مجھے اور آپ کو ٹھوکر سے بچائے۔ ٹھوکر کھا کے سمجھنا تو کیا سمجھنا، نہیں جی ہمیں تو اپنی اولاد پر بڑا بلائنڈ ٹرسٹ ہے۔ آپ کو اپنی ذات کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ ہے؟ پہلے یہ بتائیں، آپ اپنی اولاد کی بات کرتے ہیں، آپ کو اپنی ذات کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ ہے؟ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا شباب کیسے گزرا آپ کو پتا ہے؟ اور وہ بھی پرانا معاشرہ جس میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بات عجیب سی ہے، لیکن صرف میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، آپ میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ ذوالجلال کی قسم، جب میں دورہ حدیث کر رہا تھا 95 کے اینڈ کی بات ہے، 95 آخر کی، جب میں اسلامی تعلیم سے فارغ ہو رہا تھا اصطلاحی طور پر، ورنہ تو بندہ فارغ تو کبھی نہیں ہوتا، پوری زندگی طالب علم رہتا ہے۔ تو ابو داود پڑھتے ہوئے جب یہ مسئلہ آیا ڈیلیوری کیس کا اور ان چیزوں کی، کوئی ایسی آگے کوئی ایسا ہی مضمون ہوگا، تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ بچے کی پیدائش عورت کے کس مقام سے ہوتی ہے، اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھی یہاں سے، ہمارا تو آج کے ماحول کو دیکھ کے تو ہمارا کیا کہتے ہیں 20 سال پہلے کا معاشرہ تو فرشتوں والا معاشرہ تھا۔ آج تو 3 سال کے بچے کو اپنے پورے پروسیس کا پتا چلتا ہے، میں کیسے کہاں سے کب آیا ہوں۔ اس خطرناک ترین دور میں آپ اس کے ہاتھ میں سارا شیطانی آلات ٹولز تھما دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنے بچے پر بڑا ٹرسٹ ہے، بلائنڈ ٹرسٹ ہے۔ یہ بلائنڈ ٹرسٹ بندے کو بلائنڈ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ باقی باتیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے چاہا۔